وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 129. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ صبر کے حقیقی معنی کیا ہیں. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى. کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ان کے عذاب کے لیے قیامت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب کا ابھی اترنا لازم ہو جاتا. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 129. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات نہ ہوتی پہلے جو سبقت جو پہلے ہو چکی تھی آپ کے رب کی طرف سے، لکان لزامن، تو ضرور ان پہ عذاب آ جاتا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ان کے لیے تو ایک وقت تو معین ہے ہی. سامعین کرام، اس پہ ہم گزشتہ سبق میں بھی اس پہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ مہلت کا ہے، اور یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. اور یہ اس نظام کا بھی، جو نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے نا، اس کا بھی یہ تقاضا یہ ہے کہ انسان کو مہلت دی جائے. تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور ایسی آیتیں جو ہیں، اس قسم کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ سے مختلف جگہ بیان کی ہیں قرآن میں. اور اس میں یہی ہے کہ بھئی اگر ایسا نہ ہوتا اور فوراً عذاب دے دیا جاتا تو یہ سسٹم لپٹ جاتا، یہ تو ختم ہو جاتا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون رکھا ہے مہلت کا، اور یہ اس کی رحمت کا بھی تقاضا ہے اور حکمت کا بھی تقاضا ہے. تو رحمت، اب دیکھیں خالد بن ولید مثال کے طور پہ، خالد بن ولید زمانہ جاہلیت میں، یعنی ایمان مکے میں ایمان نہیں لائے تھے، بدر تک وہ نہیں تھے، احد میں جو ہے کافروں کی طرف سے آئے تھے، اور جو سبب بنا تھا غزوہ احد میں نقصان کا، وہ انہی کی وجہ سے تھا. ان کا یہ بہترین یعنی دیکھنے والے تھے، اندازہ لگانے والے تھے. انہوں نے اندازہ لگایا کہ بھئی وہ
جو پہاڑ پہ تیر انداز ہیں وہ تو واپس چلے آئیں، اب وہ مورچہ خالی ہے تو وہ لمبا چکر کاٹ کے وہاں سے. تو دیکھیں خالد بن ولید کو مہلت دی جاتی رہی یہاں تک کہ وہ مشرکوں کی طرف سے آئے تھے غزوہ احد میں اور مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بھی بنے تھے. تو لیکن آخر میں تو وہ ایمان لے آئے نا. اسی طرح بہت سے لوگ سامعین کرام ایمان لے آئے تھے آخر. یعنی اللہ تعالیٰ کی مہلت کے قانون سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور یہ قانون آج تک ہے سامعین کرام. دیکھیں بہت آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں ایک خاصا طویل عرصہ گزار کے، لیکن ان کے سر میں درد بھی نہیں ہوتا. حق سے اعراض کر کے دنیا کو اپنا مقصد بنا کے وہ زندگی گزارتے رہتے ہیں، دنیا ہی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں ہوتا. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اور ایسے بہت سے لوگ آپ دیکھ لیں گے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے اور دنیا ان پہ برس رہی ہے، حق سے انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے، لالچی ہیں، کنجوس ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس وہ اپنا وقت گزار رہے ہیں اور ان کو مہلت دیے جا رہی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں سامعین کرام کہ مہلت اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی رحمت ہے، لیکن اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور یعنی غلط تصورات نہیں قائم کرنے چاہیے. مثال کے طور پہ وہ گزر چکا ہے، وہ دو ساتھی تھے، ایک کے باغات تھے، دو باغات تھے. تو اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے منہ موڑ لیا تھا یاد سے، اور وہ پھر آخر کار وہ اس کا وہ ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے، آندھی آ گئی اور باغ اجڑ گیا. لیکن یہ ہے کہ اس نے اب ناجائز وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا مَا أَظُنُّ السَّاعَةُ قَائِمَةً. اب وہ جب خوشحال حالت میں تھا نا، اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں خیال کہ یہ قیامت قائم ہونے والی ہے، ایسی کوئی دھبکا شپکا ہے. مَا أَظُنُّ السَّاعَةُ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. بہت اہم اس کے الفاظ ہیں. وہ کہتا تھا کہ اگر اول تو قیامت قائم نہیں ہوگی، جس طرح کہ آج ہمارا ایک یہ یقین بن گیا ہے کہ آخرت قائم نہیں ہوگی، جبھی تو ہماری ساری کوششیں سامعین کرام دنیا کے لیے ہیں، مافیہا کے لیے ہیں. آخرت کو ہم نے بلا دیا ہے بحیثیت ترجیح. آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، دنیا ہماری ترجیحات میں شامل ہے سامعین کرام. تو بات یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی اول تو دوزخ قائم نہیں ہوگی اور مجھے یہاں اللہ تعالیٰ اچھا کھلا پلا رہا ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں بالفرض قیامت قائم بھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پاس گیا میں، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ مجھے، کیوں کہ لگتا یوں ہے. دیکھیں یہ نوٹ اس کا خیال یہ تھا، لگتا یوں ہے اللہ تعالیٰ مجھے یہاں خوب کھلا پلا رہا ہے، باغات ہیں اور نہریں ہیں اور پھل جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور کام چل رہا ہے، لگتا ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور مجھے دیے جا رہا ہے. قیامت تو اول ہے نہیں، ہوگی تو مجھے اللہ تعالیٰ یہاں بھی مجھ کو یہ مال اور اولاد کا دیا جانا، یہ اس کی رضا کی علامت ہے. اس کا خیال تھا یہ. اور یہ سامعین کرام ایسا ہوتا ہے، انسان غفلت میں پڑ کے نا اپنے انجام سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ خوش فہمیاں باندھ دیتا ہے. اور ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو عمل کرے موت کے بعد کی زندگی کے لیے، اور عمل کرے جو زندگی موت کے بعد ہوگی. بل عاجز، اور بے وقوف ہے وہ شخص، من اتبع ہوا، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، یعنی من چاہی زندگی گزار رہے. وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ پہ اس نے امیدیں باندھی بھی ہیں. بھئی اللہ تعالیٰ کو، مثال کے طور اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری عبادت؟ یہ عبادات تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے.
اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اچھا کھلا پلا رہا ہے، وہاں بھی کھلائے پلائے گا۔ بہت سے سرمایہ دار ایسے ہیں سامنے کرام، میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اکثر جو ہے یہ مال و دولت کی فراوانی انسان کو حق سے غافل کر دیتی ہے اور یہ بغاوت پہ اکساتی ہے سامنے کرام۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی بات ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جو ہے سرکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے۔ ان رآہ استغنی، تو یہ مال و دولت کی فراوانی ابھی آئے گا، لنفتنہم فیہ میں یہ مضمون ہے، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو مہلت سے ناجائز فائدہ، ناجائز خیال نہیں لانا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وقت ہم پہ احاطہ کیے، یعنی ہم اس کے پنجے میں ہیں، ایک پنجے میں ہیں ہم، اور ہم جو کچھ بھی حرکات کر رہے ہیں نا، ہم اس کی دسترس میں ہیں یقیناً۔ لیکن اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اب گرفت کیوں نہیں کرتا، یہ اس کا مہلت کا قانون ہے، یہ مہلت کا قانون ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جانور کو آپ باندھ لیتے ہیں رسی سے، ایک سرکش جانور کو اس کی رسی تھوڑی دیر کے لیے دراز کر دیتے ہیں، لیکن وہ بندھی بھی تو رسی سے ہے نا، ادھر ادھر جا کے چھلانگیں مارتی رہتی ہے، پھر آخر کار جو ہے اس کا آپ فیصلہ کر لیتے ہیں جو بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مہلت سے جو ہے وہ ہرگز بے فکر نہیں ہونا چاہیے اور خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یہ شیطانی بات ہے۔ تو ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی تھی آپ کے رب کی طرف سے، لکانا لزامن، ان پہ لازم، اگر وہ بات نہ ہوتی، وہ قانون نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی، تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وہ وقت معین تو ہے، ہر انسان کا موت جو ہے اس کی قیامت ہے، قیامت صغریٰ اسے کہتے ہیں، اور پھر جو ہے وسطیٰ ہے اور کبریٰ ہے، اور قیامت تو قائم ہونے والی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں، فَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ کہہ رہے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی تعریفوں کی، قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، رات کے ایک حصے میں، فسبح، اس کی تسبیح کیجئے، واطراف النہار، اور دن کے کناروں میں، لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ سامعین اکرام، بہت بنیادی آیت ہے اور اہم آیت ہے، اور یعنی لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ دیکھیں راضی کا کیا مطلب ہے، انسان کس بات پہ راضی ہوتا ہے، لیکن میں انسان سے انسان کامل کی بات کروں گا۔ انسان کامل یعنی مرد مومن، یہ اس کی رضا کیا ہے، اس کی خوشی کس میں ہے، لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے مثال کے طور پہ، پہلے حضور کی بات کر لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک خاص مقصد لے کے آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، کافروں کو اگرچہ ناگوار ہو لیکن رسول آیا اس لیے ہے دین حق اور ہدایت لے کے، تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر لے۔ رسول کی جو ڈیوٹی تھی وہ کیا تھی، وہ بلاغ تھی، پہنچانا تھا، لوگوں کو ہدایت پہنچانی تھی۔ تو وہ ہدایت انہوں نے اس کا آغاز کر دیا مکے میں، 40 سال میں ان کو ڈیوٹی ملی اور انہوں نے آغاز کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے مکی زندگی، یہ 5 نبوی کی وہ ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھا کہ جب دعوت شروع ہوئی تو مسلمانوں کو صبر کا
صبر کا حکم تھا. فصبر یہاں بھی صبر کا وہ ہے کہ آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور تسبیح کا کہا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کی نوید دے رہا ہے. لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. تھوڑا سا غور کریں سامعین اکرام، اگر آپ یعنی میرا یہاں بات چیت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن فہمی میں قرآن کو سمجھ جائیں. لیکن اگر آپ اس کو ایک روایتی درس کے طور پہ لیں گے تو یقین جانیں آپ قرآن سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. وہی جو ثواب ہوگا وہ تو ایک وہ ہوگا، پھر بھی اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھے گا کہ آپ کس نیت سے درس کو سن رہی ہیں یا سن رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو آپ اس کے ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں، اپنے سامنے قرآن کا ٹیکسٹ رکھیں. اگرچہ یوٹیوب پہ جو ہمارے درس ہیں اس میں تو ہم ٹیکسٹ دکھاتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ وہ کریں، آپ قرآن سے بھی یعنی قرآن اپنے سامنے، اس کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو یہاں یہ آیت جو ہے سامعین کرام، اس میں دیکھیں فصبر ہے اور تردا کی بات ہو رہی ہے، یعنی نتیجے کی بات ہو رہی ہے. لعلک تردا، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. پھر حکم کیا ہے؟ صبر کا حکم ہے. طریقہ کیا ہے؟ سبح بحمد ربک، اللہ تعالیٰ کی یاد کی بات ہو رہی ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انسان کامل جو ہے، یہ لعلک تردا پہ بات کر رہا ہوں. انسان کامل کی خوشی جو ہے، رضا، انسان کامل کی رضا کیا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حریص علیکم، یعنی انسان کی ہدایت پہ حریص تھے اور ان کو پہنچانے پہ حریص تھے. سامعین کرام دیکھیں، جب بھی ان کو موقع ملا، مثال کے طور پہ صلح حدیبیہ کے بعد، تو انہوں نے مختلف اطراف میں خطوط بھیجے مختلف بادشاہوں کے پاس، آپ کو معلوم ہے. تو یہ ان کی مطلب خوشی تھی کہ لوگوں کو میں دعوت دوں اور لوگ ایمان لے آئیں، یہ ان کی خوشی تھی. تو مومن کی اب اس طرف آ جائیں، مرد مومن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. دیکھیں ہر امتی جو ہے وہ داعی الی الحق ہے، یہ بات نوٹ کر لیں اور اپنے آپ کو اس سے کبھی نہ نکالیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. اخرجت للناس، میں نے اور لوگوں، تو ہر امتی جو ہے وہ داعی ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ راعٍ، را کہتے ہیں وہ گڈریا جو ہوتا ہے، یعنی اپنے بھیڑوں کا خیال رکھنے والا، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے مطابق پوچھا جائے گا. مثال کے طور پہ کم از کم جو سطح ہوتی ہے وہ خاندان کی جو اکائی ہے اس سے شروع ہوتی ہے. ماں باپ سے اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا سامنے کرام کہ بھئی تم نے اپنے ظاہری تعلیم کے بارے میں نہیں، باطنی روحانی اسباق یا روحانی تعلیم کی، اس کی آپ اچھی تربیت دیں، اس کو ایک مقصد زندگی دیں. یہ سارے جو صاحبین اولاد میری بات سن رہے ہیں تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَمُرْ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اول تو مرد ہے تو اس کے زیر سایہ سارا خاندان ہے، اس کی بیوی ہے، بچے وغیرہ ہے نا. پھر والدین ہو گئے تو دونوں کی پھر تربیت تو مشترکہ ذمہ داری ہے. دونوں کی جو ہے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کو مقصد حیات سے آگاہ کرے اور کامیابی کا، زندگی میں کامیابی کا طریقہ بتائے جو بھی ہو. تو یہ اب مومن کی خوشی کیا ہے؟ مومن کی خوشی وہی خوشی ہے جو رسول کی خوشی ہے. حریص علیکم، یہ حریص، مومن کو حریص ہونا چاہیے دوسرے کی ہدایت کے لیے. یعنی آپ کے گھر میں جو بھی لوگ ہوں، سب سے پہلے گھر سے ابتدا ہوتی ہے، نیکی کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے.
تو آپ کے گھر میں جو لوگ ہیں، آپ کے جو سیر سایہ ہیں، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، سب سے پہلے اس کی آپ پہ ذمہ داری ہے، پھر آپ کے پڑوس جو آپ کے سہیلیاں ہیں یا دوستیں ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے، پھر جو معاشرہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کی خوشی یہ ہونی چاہیے کہ یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ دین ہم لوگوں کو پہنچائیں، یہ اس میں ہماری خوشی ہے. دیکھیں بعض لوگ جو ہے نا، وہ جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور جنہوں نے ظاہر کو ترجیح دیتی ہو، یہ بات میں نے ضروری کہنی ہے، کیونکہ بعض ہماری خوشی تو دنیا تک محدود ہے. مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پوچھا ہے کہ بھئی تم نے، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی تمہاری کیا اچیومنٹ ہے، تم نے 60 سال جو ہے گزار دیے، تمہاری کیا اچیومنٹ ہے، تو اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے تم نے کون سا گھر بنایا اپنے لیے، تمہارا بینک اکاؤنٹ کتنا ہے، تم نے کتنے پیسے جمع کیے ہیں، تم نے کیا عہدہ حاصل کیا ہے دنیا میں. ظاہر ہے یہ ان کی وہ ہوتی ہے. اچھا، پھر وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی دکان میں مثال کے طور پہ کچھ، آپ چونکہ بڑے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی خوشخبری ہے، کاروبار یا اس طرح. مثال کے طور پہ آپ کا ایک کاروباری پارٹنر ہے، وہ ہر وقت آپ سے پوچھتا رہتا ہے کہ بھئی کوئی خوشخبری ہے، کوئی بڑا آرڈر ہاتھ لگا. یہ خوشخبریاں ہیں، دنیا داروں کی یہ خوشخبریاں ہیں. ایمان والوں کی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہدایت پہنچائی جائے، داعین الی اللہ. اور یہ ڈیوٹی جو ہے، یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف میں دعوت دینے والا ہوں، علی بصیرۃ، علی وجہ البصیرت، دلائل سے، ایسے نہیں، دلائل سے. انا ومن اتبعن، میرا بھی مشن یہ ہے، جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی مشن ہے. تو ظاہر ہے کہ رسول کا اور امتیوں کا تو مشن ایک ہی ہے. اب رسول کی خوشی اور امتیوں کی خوشی کس میں ہے کہ یہ ہدایت جو ہے یہ دیگر لوگوں تک پہنچ جائے. جتنا بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں نا، یہ نیت آپ نے بنانی ہے. خود یہ نیت جو ہے نا قرآن سے ہم نے بنانی ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. تو یہ مشن ہے سامنے کرام. لعلک ترضی، پھر فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے. صبر کا کیا مطلب ہے سامنے کرام؟ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ہم تو صبر کے محدود معنی لیتے ہیں. نہیں، محدود معنی اس طرح کہ بھئی آپ پہ کوئی تکلیف آئے تو بس آپ اس پہ صبر کر لیں، چپ رہیں، خاموش رہیں، برداشت کریں. یہ محدود مطلب ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو حق آپ نے قبول کیا ہے، جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے، اس پہ جمے رہیں، جم جائیں. یعنی اپنا مشن چھوڑنا نہیں آپ نے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. مخالف ہواؤں سے، مخالف باتوں سے، ان کو اس سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ جمے رہنا ہے اور اپنا کام کیے چلے جانا ہے. فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے جو یہ کہہ رہے ہیں مخالفین. آپ پہ کبھی الزام لگا رہے ہیں، آپ کو طعنے دے رہے ہیں، آپ پہ مظالم ڈھا رہے ہیں. یہ بظاہر تو سامعین کرام میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بظاہر یہ خطاب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا کام کر دیا، ان کو اپنے کام کی طریقہ کار کی اچھی طرح معلومات تھیں، لیکن قرآن میں جو یہ ہدایات حضور کے لیے آئی ہیں، یہ دراصل امت کے لیے، یہ ہر مومن کے لیے ہدایت ہے. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی شخص، کوئی تنگ نظر شخص یہ کہے کہ بھئی یہ تو حضور کے لیے تھی، میرے لیے تو نہیں ہے. یہ تو تنگ نظری ہے اور یہ تو غلط فہمی ہے آپ کی. قرآن تو ما نزل الیہم لتبین للناس ما نزل الیہم، قرآن ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے. سامنے کرم یہ بات نوٹ کر لیں
یہ یہاں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیں۔ اب یہ آیت ہم نے پڑھی، پھر جو دوسری آیت ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آپ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، مختلف لوگوں کو جو میں نے زیب و زینت دی بھی ہے دنیا، ان کی طرف آپ نہ دیکھیں۔ اب کیا امکان تھا حضور کا؟ نہیں 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 نہیں، امکان ہی نہیں تھا۔ تو یہ ہمارے لیے ہے۔ ظاہر ہے میں انسان ہوں صاحب کرام، میں پیغمبر نہیں ہوں مثال کے طور پہ، یقیناً نہیں ہوں، اور بس میں ایک عام انسان ہوں، میرے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، اور دیگر جو میری یعنی جو تقاضے ہیں، انسانیت کے تقاضے ہیں، وہ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب میں مثال کے طور پہ حق پیش کر رہا ہوں، لیکن میرے سامنے کچھ اور لوگوں کی مختلف باتیں آتی ہیں، کوئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ مجھ کو گالیاں دیتے ہوں گے ضرور، اور کچھ اعتراض کرتے ہوں گے، کچھ طریقہ کار پہ اعتراض کرتے ہوں گے، کچھ الزامات لگانے والے ہوں گے، اور ہیں بالکل ہیں، میں تو یہ نہیں کہتا۔ حق کی دیکھیں، حق ہے ہی وہ جس کی مخالفت کی جائے، وہ باطل ہے جس کے لیے تالیاں بجائی جائیں۔ اہل حق کو ہمیشہ کانٹوں کے اعتراضات کے ہار پہنائے گئے ہیں۔ وہ جامی کا ایک شعر ہے نا، ہمیں شیخ بتاتے تھے کہ در کوچے نیک نامی مرا گزر ندادن، گر تو نبے پسندی تبدیل کن قزارہ۔ نیک نامی کی گلی میں ہمارا گزر نہیں ہوا ہے، سعدی کا شعر ہے یا جامی جو بھی ہے، یعنی ہمارا گزر جو ہے وہ نیک نامی کے شعبے میں نہیں ہوا ہے۔ گر تو نبی پسندی، اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے یہ طریقہ، تبدیل کن قزارہ، اللہ کی قضا اس کو بدل دو تم، لیکن وہ تو یہ ہمیشہ حق کی پہچان یہ ہے کہ اس کی مخالفت ہوگی، اس کی مخالفت ہوگی، اس کے مخالف ہوں گے۔ باطل جو ہے وہ کب یہ چاہے گا کہ اہل حق جو ہے وہ غالب آ جائے؟ کبھی نہیں۔ اب فرعون مثال کے طور پہ، فرعون وقت تھا، موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی، اس نے دل میں تو مان لیا یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے میں اس کا اقتدار جو ہے وہ جا رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی ہاتھ میں اختیار آ جاتا، کیونکہ وہ ان کا مرید بن جاتا، ان پہ ایمان لے آتا، تو ظاہر ہے حکم تو پھر اللہ کا چلتا ہے دنیا میں، پھر اس کے بندوں کا ہوتا ہے جو اس کو نافذ کرتے ہیں۔ بہرحال سامعین اکرام، فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجیے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے کہی ہیں نوٹ کر لیں، کچھ سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کی جو یہ کہہ رہے ہیں۔ وسبح بحمد ربک۔ اب سامعین اکرام وقت تقریباً اختتام پذیر ہے، اور ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ اختتام کر کے اگلے درس تک یہ کچھ تسبیح کی باتیں ہیں، اللہ کی تعریف کی باتیں ہیں، اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. Were it not for a word that issued from your Lord, the inevitable would have happened. But there is an appointed term. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل
ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. So bear patiently what they say and celebrate the praises of your Lord before the rising of the sun and before its setting, and during the hours of the night glorify Him, and at the borders of the day, that you may be satisfied. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔